یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد الحق کے اندر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم بن اسحاق بغداد میں پولیس آفیسر تھا۔ جب وہ رات کو سویا تو اس کا بخت بیدار ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیارت کرائی۔ نبی پاک نے اس کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، مقدمہ قتل میں ماخوذ ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کو رہا کر دو۔ ابراہیم فوراً گھبرا کر اٹھا اور اٹھتے ہی اس نے سپاہیوں کو آواز دی۔ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے پوچھا، کیا کوئی نوجوان قتل کرنے کی وجہ سے گرفتار ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، ہم ایک نوجوان کو گرفتار کر کے لائے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ جلدی سے اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سپاہی اس کو لے کر آ گئے ابراہیم کے پاس۔ ابراہیم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے اور تم نے قتل کیوں کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں آپ کو پوری بات سچ سچ بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ پھر ان نوجوان بتانے لگا کہ ہم چند دوست عیاشی کیا کرتے تھے اور ہماری ایک بوڑھی عورت دلال تھی کہ جو لڑکیوں کو گھیر گھار کر ہمارے پاس لے کے آتی۔ جب وہ لے آتی تو ہم لڑکی سے اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرتے اور اس سے برائیاں کرتے اور پھر اس لڑکی کو چھوڑ دیتے۔ تو ایک مرتبہ بوڑھی عورت ایک لڑکی کو لے کر آئی۔ اس لڑکی نے جب ہم 4-5 دوستوں کو دیکھا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ تو میں اس لڑکی کو اٹھا کر کمرے کے اندر لے گیا اور جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ بوڑھی عورت تو مجھے بہکاوے میں لے کر آ گئی، دھوکہ دے کر لے کر آ گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم یہاں پر موجود ہوگے اور تمہاری یہ نیت ہوگی جو تمہاری نظروں سے عیاں ہے۔ اس بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا تھا، میرے پاس ایسے موزے ہیں کہ زمانے بھر میں ایسے موزے کسی کے پاس نہیں ہیں، اور میں ان کو باہر نہیں نکالتی تاکہ کوئی ڈاکو مجھ سے چھین نہ لے۔ تو میں تو موزے دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ تمہارے پاس مجھے لے کر آ گئی۔ تو اے نوجوان، اللہ کا خوف کرو اور اللہ سے ڈرو۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہوں اور میرے نانا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر تمہیں شرم و حیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تمہیں شرم ہے، یا تمہیں فاطمۃ الزہرا کے نام کا کچھ پاس ہے، تو میں سید زادی ہوں، میری عزت کو خراب نہ کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میری غیرت ایمانی کو جوش آ گیا اور میں نے کہا کہ میں تجھ سے کوئی برائی نہیں کروں گا، کوئی بدکاری نہیں کروں گا۔ اور میں اس کو سلامتی کے ساتھ جب کمرے سے باہر لے کر آیا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ سید زادی ہے۔ تو ایک نوجوان جو میرے دوستوں میں سے تھا وہ کھڑا ہو گیا، وہ بھڑک گیا، وہ کہنے لگا، کمرے میں تم نے تو اپنی خواہش نفس پوری کر لی، اب ہمیں تم تبلیغ کر رہے ہو، ہمیں روک رہے ہو۔ اور دوسرے دوست بھی یہی باتیں مجھ سے کرنے لگے، لیکن ان میں ایک دوست جوشیلا تھا۔ جب وہ آگے بڑھا اور اس سید زادی پر ہاتھ ڈالنے لگا تو میرے پاس خنجر تھا، میں نے اس کو خنجر مار دیا، اور خنجر جیسے ہی مارا تو وہ دوسرے دوست پیچھے ہٹ گئے۔ تو میں نے اس سید زادی کو حفاظت کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا اور میں نے کہا کہ تم جاؤ، تم آزاد ہو۔ وہ سید زادی تو چلی گئی۔ اب میں گھر کے اندر ہی موجود تھا۔ جب گھر کے اندر موجود تھا تو شور شرابہ ہوا، دوستوں نے چیخ و پکار کی تو محلے والے آ گئے۔ ان محلے والوں نے پولیس والوں کو بلایا اور مجھے گرفتار کروا دیا۔ یہ ماجرا ہے کہ میں نے ایک سید زادی کے خاطر قتل کیا اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، حضرت فاطمۃ الزہرا کے خاطر اس کی اولاد کی عزت کی حفاظت کی۔ جو ابراہیم بن اسحاق نے یہ سنا تو ابراہیم بن اسحاق کہنے لگا، اے نوجوان، تجھے پتا ہے کہ تجھے کتنا بڑا صلہ ملا ہے کہ تو نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شہزادی کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ ابھی خواب کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اس نوجوان کو تم آزاد کر دو۔ تو اے نوجوان، جاؤ، تم آزاد ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمہیں اگر اس دنیا کے اندر آزاد کروا دیا ہے تو آخرت کے اندر بھی تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کروا لیں گے، اور جہنم سے آزادی کا مجتہ تجھے مل جائے گا اور تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو ایک بدبخت زانی شرابی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ایک لڑکی کی عزت کی حفاظت کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بدبخت رہنے نہیں دیتے، بلکہ سعادت مند بنا دیتے ہیں، اس کو نیک بنا دیتے ہیں۔ پھر روایت کے اندر آیا کہ وہ نوجوان اس واقعے کے بعد اس نے غلط کاریوں سے توبہ کر لی اور وہ اللہ کی راہ میں لگ گیا اور نیک اور شریف انسان بن گیا۔